نماز کی سنتیں چل رہی تھیں تو 6 ہو گئی تھیں، 7ویں سنت، اگلی صف اگر بھر چکی ہو تو صف بیچ میں سے شروع کی جائے، دائیں یا بائیں کنارے سے نہیں۔ مثلا یہ امام ہمارا کھڑا ہوتا ہے، اگلی صف بھر چکی ہے تو پچھلی جو صف شروع کرنی ہے تو درمیان میں آدمی آ کر کھڑا ہو، پھر دائیں طرف کھڑا ہو، پھر بائیں طرف، تو اس کو لیول میں رکھا جائے، یعنی امام کے پیچھے تعداد بھی برابر ہوتی چلی جائے۔ بہرحال یہ درست نہیں ہے کہ ایک آدمی ادھر سے وضو کر کے آیا، سیڑھیوں سے چڑھا اور دائیں طرف سے ہی جلدی سے پہنچا اور امام نے رکوع کرنا ہے، وہ ادھر ہی صف کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا جبکہ پچھلی صف ابھی خالی ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ وہ درمیان میں ہے، اگر رکعت جاتی ہے تو جانے دے، کوئی حرج نہیں، لیکن درمیان سے صف بنانا شروع کیا جائے، یہ سنت ہے۔ 8ویں سنت، پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ویسے 24 گھنٹے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ ناجائز ہے، یعنی کسی وقت بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما کان من اسفل الکعبین فہو فی النار، جو چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے عام حالات میں بھی تو وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جاتی، فہو فی النار، وہ جہنم میں چلی جاتی ہے۔ اتنا حصہ انسان کا آگ میں جلے گا، یعنی پاؤں کے نیچے مثلا یہ ٹخنا ہے ہمارا اور یہاں تک چادر آ رہی ہے، شلوار آ رہی ہے، تو یہ حصہ آگ میں جل رہا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو عام حالات میں بھی ٹخنا ننگا رکھنا چاہیے، مرد کے لیے حکم ہے کہ ٹخنا ننگا رکھے، بھلا وہ ایسے ہی رکھے شلوار یہ ٹخنا ہے نا، بھلا آپ یہاں تک ہی رکھ لیں، یہ بالکل اینڈ ٹچ ہوا کھڑا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس طرح رکھیں جیسے عام طور پر ہم لوگ یا دوسرے لوگ رکھتے ہیں، آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے، آپ یہاں تک شلوار لیں، یہ یہاں تک، یہ شرعاً ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا یہ ٹخنا تو ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں ڈھکا ہوا، بس ٹخنا ڈھکا ہوا نہ ہو، بھلا تھوڑا سا بھی نظر آ رہا ہو تو بھی شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو ٹخنا ہر وقت انسان کا ایسے رہے کہ اس کے اوپر شلوار نہ پڑی ہوئی ہو، یہ آدھا یا پورا نظر آ رہا ہو۔ اور نماز کی حالت میں بطور خاص ٹخنے کو ڈھک لینا یہ زیادہ برا ہے۔ تو سنت نماز میں بھی یہ، عام زندگی میں بھی یہ کہ شلوار ٹخنے سے نیچے نہ ہو، اوپر ہو۔ پینٹ کے بارے میں یہ ہے کہ پینٹ کو نیچے سے انسان اوپر تو کر نہیں سکتا، جیسے ہم شلوار اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں، تو پینٹ کے بارے میں بھی حکم یہ کہ جہاں پینٹ پہننا مجبوری ہے وہ کوشش کریں کہ ایسی پینٹ سلوائیں کہ کم از کم آدھا ٹخنا تو نظر آ رہا ہو، ایسی پینٹ سلوا لیں، ٹھیک ہے، زیادہ اونچا اگر نہیں سلوا سکتے تو۔ اور اگر پینٹ لمبی ہے، کوئی پچھلی پینٹیں پڑی ہوئی ہیں تو پھر نیچے سے مجبوراً فولڈ کر لیا جائے، اصل حکم یہ ہے کہ فولڈ نہ کیا جائے، اوپر ہی کیا جائے، لیکن پینٹ تو اوپر ہو نہیں سکتی تو پھر نیچے سے اس کو فولڈ کر لیا جائے۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ آستین ہے، یہ بازو ننگا ہو، یہ ناجائز بھی ہے نماز کے دوران، عام حالات میں نہیں۔ نماز کے دوران اگر کوہنی ننگی ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے، ناجائز ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ وضو کر کے آدمی آتا ہے تو وہ پہلے اپنا بازو نیچے کر لے، پھر نماز میں شریک ہو، اور اگر جلدی سے شریک ہو ہی گیا ہے، مثلا ایسے کھڑا ہے تو پھر ایک ہاتھ سے یہ بازو ٹھیک کر لے، پھر دوسرے ہاتھ سے یہ ٹھیک کر لے، دونوں ہاتھوں سے یوں نہ کرنا شروع کرے نماز کے دوران۔ اور جو لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی شرٹ سلوائیں جس میں کوہنیاں ننگی نہ ہوں، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، پوری وہ بازو والی ہو، ہاتھ البتہ اس کے خالی رہیں باہر۔ لیکن اگر ٹی شرٹ پہنی اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، کہا جی یہ تو نماز کے اندر ڈھکی ہونی چاہیے، میری تو ننگی ہے لہذا میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز کو چھوڑ رہا ہے صرف کوہنیوں کے ننگا ہونے کی وجہ سے، اس پر فرض ہے، لازم ہے وہ ننگی کوہنیوں کے ساتھ ہی نماز پڑھے، نماز نہ چھوڑے، فریضہ ہے۔ آئندہ کے لیے احتیاط کرے کہ ایسی شرٹ پہنے جس میں کوہنیاں ننگی ہوں اور کوہنیاں ڈھکی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔